السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آئیے میں ایک نئے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس سے ہم کچھ دیکھتے ہیں، کچھ جانتے ہیں۔ یہ کتاب ہے ہمارے پاس، تحفۃ العارفین ہے شاید اس کتاب کا نام۔ حضرت مجدد عبدالقیوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مجدد قمر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاید یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ اس میں کچھ عربی اور کچھ اردو سے ہیں، کچھ اس کتاب میں فارسی الفاظ ہیں، تو ہماری تو عربی بہت ہی کمزور ہے، نہ کے برابر میں پڑھتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں تھوڑا پڑھ کے آپ کے سامنے بتاؤں۔ سورہ کہف چوتھے رکوع میں وَأَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تھام رکھ آپ کو ان کے ساتھ جو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو، صبح اور شام طالب ہیں اس کے منہ، اور نہ دوڑے تیری آنکھ ان کو چھوڑ کر انتہا۔ اچھا، دوسری طرف ہم آتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے قول جمیل میں رابطہ شیخ پر اجماع ہے۔ اولیاء چشتیہ اور نقشبندیہ کا چنانچہ وہ عبارت یہ ہے کہ قالو ورکن علی عجم ربط القلب بالشیخ علی صفتی محبتی والتعظیمی وملا حجتہی صورتہی۔ مشائخ چشتیہ نے فرمایا ہے کہ رکن اعظم دل کا لگانا اور گانٹھنا ہے۔ چشتیہ نے فرمایا کہ رکن اعظم دل کا لگانا اور گانٹھنا ہے۔ مرشد کے ساتھ محبت اور تعظیم کی صفت پر اوپر اس کی صورت کا ملاحظہ کرنا انتہا۔ اور طریق نقشبندی میں فرماتے ہیں وَسِرْتَحَانَ وَسَرْتُحَا ان یکون الشیخ، کوئی تو جو ہوئی دائم و عالیہ داست، فیجا صحبتہ خلّا نفسہ ان کل شیء الا محبتہ وینظرہ لما یفیج منہ ویغامز ایہی او یفتہما وینظر بین عینی شیخی فیجا افاج
افاجا سین فلیتبعوا بمجامع قبلہ وإلیہا فیجو علیہ وإذا اجاب شیخ انہ یحیل صورتہ بین عینہم بواشف المحبت والتعظیم فتفید صورتہ ما تفید صحبتہ. اور رابطہ مرشد کی یہ شرط ہے کہ مرشد کوئی توجہ ہو اور یادداشت کی مشق دائمی رکھتا ہو. جب ایسے مرشد کی صحبت کرے تو اپنی ذات کو ہر چیز کے تصور اور خیال سے خالی کر ڈالے، سو اس کی محبت کرے. سوائے مرشد کی محبت کے دنیا کے سارے خیال اپنے دل سے نکال ڈالے. اور اس کا منظر رہے جس کا اس کی طرف سے فیض آوے اور دونوں آنکھیں بند کر لے یا ان کو کھول دے اور مرشد کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں تکی لگا دے، اور پھر جب کسی چیز کا فیض آوے تو اس کے پیچھے پڑ جاوے اپنے دل کی جمعیت سے. اور چاہیے کہ اس فیض کی محافظت کرے، اور جب مرشد پاس نہ ہو تو اس کی صورت کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان خیال کرتا رہے بطریق محبت اور تعظیم کے، تو اس کی خیالی صورت وہ فائدہ دے گی جو اس کی صحبت فائدہ دیتی تھی. انتہا. اور عبارت دوسری جگہ بتا کے دم تمام فرماتے ہیں وتا لیشاہا راہ رابطو بس سیغہی. تیسرا طریقہ وصول ولی اللہ رابطہ اور اعتقاد کا عمل بہم پہنچانا ہے اپنے مرشد کے ساتھ. اور فائز کا مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ سب راہوں سے یہ زیادہ تر قریب ہے. یہ راستہ جو ہے اللہ تک پہنچنے کا سب راہوں سے زیادہ تر قریب ہے. گاہے مرید میں قابلیت نہیں ہوتی تو اس کی مزید محبت سے مرشد اس میں نصرف کرتا ہے. انتہائی اور ماخذ اس مسائل کا ان حضرات نے اس آیا اور حدیث کو قرار دیا ہے. ہم الذین اذکروا اللہ انتہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین. انتہا. اور آیت مذکور کے معنی حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکینو نتو ما صادقین المامور بها فی الکلام رب العالمین الکونو ماہم صورت و معنی. اور حضرت ملا جامی نے رشحات میں حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو یوں نقل کیا ہے کہ کینو نتو ما صادقین. مرشد کی محبت ضروری ہے، اور اگر آپ کو مرشد کا محبت نہیں ملتا، ان کی صحبت نہیں کرتے ہیں، آپ اگر مرشد کی صحبت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ دین سے بہت دور ہیں. آپ مرشد کی صحبت کیجیے. آپ بیعت ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، اسلام قبول کیے ہیں. کہنے کے تو ہم سبھی مسلمان ہیں، اسلام
پر چلنے والے ہیں. لیکن اصل اسلام، اصل مسلمان کون ہے؟ جس نے ایمان لایا اپنے شیخ پر، جس نے ایمان لایا اپنے مرشد پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے لوگ مسلمان ہی تھے. آپ جو ہے قریش قبیلے میں پیدا ہوئے، انصار تھے، قریش تھے اور الگ الگ قبیلے تھے، تو کنفیوژن ہے. کچھ یہودی کہلائے، کچھ مسلمان کہلائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دین ابراہیم کو آگے بڑھائے. دین ابراہیم کیا ہے؟ یہ دین اسلام کا ایک حصہ ہے. اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے بڑھایا. اور کچھ اس میں اللہ کے طرف سے وحی کے ذریعے کچھ جو خامیاں تھیں اس کو ختم کی گئی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے. جتنی بھی کتابیں آئی سب کتاب اچھی تھی. سب کتاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی. لیکن بہت سی چیز جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد اس میں انکلوڈ کی گئی، جو پہلے نہیں تھی. اس میں جو ہے ایک نیا چیز مطلب کہ ڈالا گیا تاکہ لوگ جو ہے اچھی طرح دین کو سمجھ سکیں، اچھی طرح اسلام کو سمجھ سکیں، اچھی طرح ہم ان احکاموں کو کر سکیں جو ہم کو پتہ نہیں تھا. حالانکہ لوگ ابھی بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں، جاہلیت کے دور سے. پڑھے لکھے تو بہت ہو گئے، لوگ پڑھے لکھے بہت ہیں لیکن دین کا علم کم رکھتے ہیں. پڑھ لکھ کر بھی لوگ جو ہے دین سے بہت دور ہیں. پڑھ لکھ کر بھی لوگ بہت دور ہیں دین سے. وہ اس لیے دین سے دور ہیں کہ وہ جو پڑھے ہیں، دنیاوی کتاب جو پڑھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. یہ جو پڑھ لیے تو ہم دیندار ہو گئے، ہم دین کو سمجھنے لگے. ایسا نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے لیے دین کی کتاب پڑھنی پڑے گی. دین کو سمجھنے کے لیے دین کی کتاب پڑھنی پڑے گی. دنیا کو سمجھنے کے لیے دنیا کی کتاب پڑھنی پڑے گی. اور اگر ہم کو کچھ دنیا کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو سب کے لیے الگ الگ کتابیں ہیں. ہم کو اگر راجنیتی کرنا ہے تو اس کے لیے الگ کتابیں ہیں. ہم کو ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے الگ کتابیں ہیں. ہم کو پروفیسر بننا ہے تو اس کے لیے الگ کتابیں ہیں. ہم کو اور بھی کچھ کرنا ہے، ہم کو میکینک بننا ہے، ہم کو موبائل آپریٹر بننا ہے، ہم کو موبائل انجینئر بننا ہے، ہم کو کمپیوٹر انجینئر بننا ہے. سب کے لیے الگ الگ کتابیں ہیں، سب کے لیے الگ الگ کورس ہے. اسی طرح دین کو سمجھنے کے لیے دین کا بھی کورس ہے. اچھا، دین ہم کو کیسے میرے سمجھ میں آئے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ اس کے لیے سمجھنے کے لیے ہم جو 72-73 فرقہ ہے، یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ہم کو دین کی طرف نہیں لے جاتا ہے، یہ ہم کو دین سے دور کرتا ہے. کیونکہ یہ لوگ اب اپنے اپنے دکان کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ بولتا ہے ہمارا فرقہ اچھا ہے، وہ بولتا ہے ہمارا فرقہ اچھا ہے. ہم کو اس فرقوں میں نہیں پڑھنا، ہم کو سچے دین کی طرف جانا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. قرآن اور حدیث سے ہم کو ملانا ہے. سب مولویوں نے الگ الگ اپنے حساب سے قرآن کا ترجمہ کیا ہے. کسی نے کچھ ترجمہ کر دیا، کسی نے کچھ ترجمہ کر دیا. اس میں بہت سارا کنفیوژن ہے. آپ کسی کو غلط کہتے ہیں، کسی کو صحیح کہتے ہیں. جو جس کے ماننے والے ہیں اس کو صحیح بولتے ہیں. ہمارے حضرت نے صحیح لکھا ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں. کوئی احمد رضا کو فالو کر رہے ہیں، کوئی اشرف علی تھانوی کو فالو کر رہے ہیں، کوئی قادیانی ہیں، وہاب کیا نام ہے ان کا، ان کو فالو کر رہے ہیں. اسی طرح سب لوگ اپنے اپنے فرقے کو فالو کر رہے ہیں. ہم
فرقے سے ہٹ کے کام کرنا ہے، فرقے سے ہٹ کے ہم کو کچھ سچے دین کی تلاش کرنی ہے۔ سچا دین کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا، ایک ہی دین تھا، دین محمدی ہے جو اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اسی کو آگے بڑھانا اور اسی پر ہم کو کام کرنا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین کی طرف آئیں اور ہم صحیح راستہ اختیار کریں۔